نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تکونو، مت تم سب ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا، جب، ضربوا، وہ سب سفر کریں، فی الارض، زمین میں، او کانو، یا وہ سب ہوں، غزم، جنگ میں، لو کانو، اگر یہ سب ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، تو نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ سب مارے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک حسرتاً، اسے حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، اللہ، اور اللہ، بما، اس کو جو، تعملون، وہ سب عمل کرتے ہیں، بصیر، دیکھنے والا ہے، ولئن، اور البتہ اگر، قتل تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم ویسے ہی مر جاؤ، لمغفرۃ، یقیناً بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، خیر مما، کہیں بہتر ہے اس سے جو، یجمعون، وہ سب جمع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھیں گے۔ آمنو، ایمان، امن اور مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کفرو، کفر، کافر اور کفار کے لیے۔ غزن، غزوہ بدر، غازی اسلام۔ عندنا، عند اللہ، عند الطلب۔ ماتو، یمیتو، اور متم، موت، اموات اور میت۔ قتلو، قتل تم، قتل، قاتل، مقتول اور قتال۔ حسرتاً، حسرت۔ قلوبہم، قلب اطہر، قلبی تعلق۔ یحیی، حیات اور احیاء دین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تعملون، عمل، عامل، معمول اور تعمیل۔ بصیرٌ، سا و بصر، بصیرت، بصارت۔ سبیلی، فی سبیل اللہ، اللہ کو اسی سبیل کا لے۔ لا مغفرۃ، مغفرت، استغفار۔ یجمعون، جمع، جامع اور مجموعہ۔ پھر اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس عربک کے ورڈز کتنے ہیں صفحے پہ؟ 2 ورڈز ہیں ہمارے پاس، ضربوا، وہ سفر کرتے، یجعل، بنا دے۔ اب ترجمے کو دیکھتے ہیں ہم کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، کہ جب ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا اللہ کا، اس کے رسول کا، کتابوں کا اور تمام احکامات کا۔ تو انہوں نے کہا اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے زمین میں یا جنگ پر ہوتے، یعنی وہ چونکہ ان کے دل میں ایمان پختہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا ان کا مضبوط، تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے یعنی مسلمانوں سے کیا کہا، جو کہ اگر وہ جو سفر کر رہے تھے زمین میں یا وہ جنگ کر رہے ہوتے تھے، کہ اگر یہ نہ سفر میں ہوتے، نہ یہ جنگ پر ہوتے اور ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، یعنی وہ ان کو بدل کرنے کے لیے، خود تو جنگ میں شامل نہیں ہو رہے تھے اور جو ہو رہے تھے ان کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جنگ میں شامل نہ ہوتے، سفر نہ کرتے، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ، یعنی ان کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ بنا دے انہیں حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس بات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل میں ایک حسرت آنی شروع ہو جائے کہ اگر ہم جنگ میں نہ جاتے تو ہم نہ مرتے، اگر ہم سفر نہ کرتے تو بھی ہم زندہ رہ جاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ وہ موت ہر جگہ پہ، ہر ٹائم پہ، جب اس کا وقت آ گیا تو اس نے آ کر رہنا ہے۔ اگر ہم سفر میں نہیں جائیں گے، جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن موت کا وقت آ گیا تو وہ تو گھر میں بھی آ جائے گی۔ لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر کے ان کے ایمان کو متزلزل کر رہے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ حسرت لے کر، دلوں میں ان کی حسرت ہوتی کہ کاش ہم ایسے نہ کرتے، کاش ہم جنگ میں شامل نہ ہوتے، کاش ہم جہاد پر رہ جاتے، کاش ہم سفر میں نہ ہو جاتے۔ اور آج کل بھی ہماری زندگی میں یہ اس طرح کی باتیں شامل ہیں کہ جب اس زندگی میں کوئی اس طرح کے ناگہانی معاملات ہمارے آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش میں ایسے نہ کرتی، کاش ہم یہ نہ کرتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔
حالانکہ اللہ نے جو وقت لکھ دیا، جہاں لکھ دیا، جیسے لکھ دیا، اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس نے آ کر ہی رہنا ہے، وہ صرف اللہ کے حکم کون کے منتظر ہیں، اور اس کے بعد اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے اسی آیت میں، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بے شک موت اور زندگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ مرتے ہوئے کو بچا سکتا ہے اور نہ زندہ کو کوئی موت دے سکتا ہے۔ اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا ویسے ہی فوت ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت بہتر ہے، کہیں بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، یا ویسے ہی تم اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے کسی طریقے سے فوت ہو جاؤ، تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یعنی اس سے بڑا تو مرتبہ اگر جنگ میں مارے گئے تو شہید کا مرتبہ، شہید کا درجہ ملے گا۔ شہید کے درجے سے بہتر کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہیں سے بہتر ہے جو اس نے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ جمع کرنے سے مراد مالی مال ہے، دنیاوی مال ہے، دنیاوی سامان ہے، یعنی ان چیزوں سے یہ کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔